اور واقعہ کربلا کے پس منظر کے بارے میں سننے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی فضیلت کو جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مبارک ہیں آپ سب بچیاں جنہوں نے ایڈمیشن لیا۔ ہم سب ایک ساتھ جمع ہو کر تاریخ کربلا کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس تاریخ سے جو ہمیں سبق ملے گا اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں سنیں گے اور ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی تاریخ کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ ہم میں جو غلط باتیں رائج ہیں، جو ایسی چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے ایز اے امت مسلمہ ہم میں رائج ہو گئی ہیں غلطی سے، ہماری غلطی کی وجہ سے، ہم انشاءاللہ اس کو جب جان لیں گے ان کے بارے میں تو اسے ختم کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، تاکہ ہم پر جب ہم جان لیتے ہیں تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بچیاں جڑ گئی ہیں وہ یہ بات کا عہد کریں کہ جو نہیں جڑ سکی ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی بار یا اسی طرح کے پروگرامز میں جوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ بھی ہدایت پر آ سکیں۔ اور جو لوگ جڑ گئے ہیں وہ اس بات کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ میں اپنے دل میں خالص نیت کریں کہ ہم اس بات کو انشاءاللہ سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں، اور محرم جیسے عظیم مہینے میں غلط کام کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یا ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی جبکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے اور وہ ان ساری چیزوں سے نکل کر صراط مستقیم کی طرف آئیں۔ اور آپ لوگ بھی اپنے وقت کو نکال کر یہاں جمع ہوئی ہیں تو پھر اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے گا، جو بتائیں اسے غور سے سنیے گا، جو بتایا جائے اسے نوٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس ابھی کاپی یا قلم نہیں ہے تو لے کر کے آ جائیں اور کاپی قلم کے ساتھ بیٹھیں۔ جو نوٹ کرنے والا آپ کو اہم لگے اسے اپنی پسندیدہ زبان میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، جس زبان میں بھی آپ کو پسند ہو اسے میں نوٹ کریں اور اس نوٹس کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھیں، اور اس سے لوگوں کی، اپنے آس پاس کی بہنوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی جو غلط راستے پر ہے، جو گمراہی سے چل رہے ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تو انہیں ان ساری چیزوں سے بتانے کے لیے انہیں اپنے نوٹس کے ذریعے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، جو ہمارا اصل موضوع ہم اس پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ وفي مقام آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل۔ پیاری بچیوں اور عزیز سامعات، ہم اپنے درس میں اس وقت محرم الحرام کی فضیلت اور واقعہ کربلا کی تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ کیونکہ ہم جب بات صحابہ کرام کی کریں گے تو ہم حدیثوں کو بھی سنیں گے، اور جب ہم حدیثوں کو سنیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے زبان پر بھی آئے گا اور ہمارے کانوں میں بھی پڑے گا۔ تو آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے کانوں میں آئے تو آپ بہت ہی محبت اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی تمام زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین و آسمان میں بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا کیا اور تمام آسمانوں میں 7ویں آسمان کو فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان فرشتوں میں سب سے افضل اور سب سے مقدس 4 فرشتوں کو بتایا: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو پیدا کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ان انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بنایا۔ انبیاء کرام انسانوں کی بنی نوع انسان، یعنی انسانوں میں سب سے افضل حضرت انبیاء کرام ہیں۔ پھر ان انبیاء کرام میں تمام نبیوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز، باعزت اور سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے اتارے، بہت سارے نبیوں پر بہت سارے صحیفے اتارے، بہت ساری کتابیں اتاری، لیکن 4 کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی: تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ پھر ان میں سب سے زیادہ افضل قرآن کریم کو بتایا، قرآن کریم کو سب سے زیادہ فضیلت والا بتایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دنوں کو بنایا اور ان کو مقرر کرنے کے لیے، ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کے لیے مہینے بنائے، اور مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو 12 مہینے میں بتایا۔ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بتائے، لیکن ان مہینوں میں 4 مہینوں کو سب سے زیادہ افضل بتایا۔ کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ حرمت والا بتایا، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ افضل دن کو، سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ برکت جس مہینے میں ہے، وہ مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، جو ابھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے پوائنٹس کو آپ لوگ لکھ لیں، اور ان سارے پوائنٹس میں جو بھی آپ لوگ کو سمجھ آئے اسے لکھیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے کی تعداد کو مقرر کیا، اور یہ جو 4 مہینے ہیں اشہر حرم، ان کو اشہر حرم بولتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آج سے، یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تب سے حرمت والا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور تمام انبیاء کرام کے دور میں ان مہینوں کو حرمت والا بتایا۔ یہ مہینے دور جاہلیت میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جب قریش جاہلیت کے دور میں تھے، اس وقت بھی وہ ان 4 مہینوں کا بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ اس کو فضیلت والا مانتے تھے۔ قریش جب مذہب اسلام اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر، تو مذہب اسلام نے ان 4 مہینوں کو مزید فضیلت اور عزت اور عظمت عطا فرما دی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں ان مہینوں کے بارے میں کہ ان عدت الشہور عند اللہ المحرم، اللہ کے نزدیک محرم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اور کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے ان 4 مہینوں میں قریش جو تھے، عرب کے لوگ جو بہت زیادہ جنگجو، بہت زیادہ سخت مزاج لوگ تھے، وہ بھی ان مہینوں میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ، مار پیٹ، ان ساری چیزوں سے بچتے تھے۔ ان ساری چیزوں سے بچتے تھے، اور مکہ مکرمہ جہاں پر دور جاہلیت میں ظلم و ستم برپا رہتا تھا، لوگ غارت گری رہتی تھی، ہر کوئی اپنے باپ کے، بھائی کے قاتل پر ہر وقت حملہ کیا کرتا تھا، تو ان ایسے لوگ بھی، ایسے سخت مزاج لوگ بھی، ایسے سنگ دل لوگ بھی ان مہینوں کی حرمت کو سمجھتے ہوئے ان دنوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اور ایسا ہوتا تھا جیسے کہ مکہ مکرمہ میں دور جاہلیت میں ہر وقت امن، سکون، چین کا ماحول رہتا تھا، اور ایک دم باعزت اور مطلب عزت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے۔
اب ہم جانتے ہیں محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں. ابھی ہم نے جانا نا اشہر حرم میں 4 مہینے آتے ہیں. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں. کیونکہ دیکھو سب سے پہلے ہم ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کیونکہ ذی القعدہ میں ہم حج کی تیاری کرتے ہیں، ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، اور محرم میں حج سے لوگ واپسی کرتے ہیں. پھر رجب جو 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ چھوڑ کے ہے، اس میں عرب کے لوگ خاص طور پر یا پھر انبیاء کرام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ رجب میں کثرت سے عمرہ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اسے اشہر حرم میں داخل کیا گیا ہے. اشہر حرم میں جو محرم الحرام ہے وہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا محرم کے معنی کیا ہے، ہم ابھی جانتے ہیں محرم کے معنی کیا ہے. تو محرم الحرام کے معنی ہے معظم، عزت والا، عظمت والا، فضیلت والا. ٹھیک ہے، محرم الحرام کے معنی ہے عظمت والا، عزت والا اور فضیلت والا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اس مہینے کی بہت زیادہ عزت، عظمت اور بہت زیادہ قدر کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم الحرام کہتے ہو، اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم الحرام کہتے ہو. اسی طرح سے ترمذی شریف کی روایت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم محرم الحرام کا روزہ رکھو. اور تمام علماء کرام، اکابر دین اور بہت بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ان ساری چیزوں کو اچھے سے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیے. ٹھیک ہے، پھر ہے حرمت والے ان 4 مہینوں میں ہم نے ابھی بتایا محرم کے بارے میں. اب محرم میں ایک دن آتا ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں عاشورہ کا دن، یوم عاشورہ. یوم عاشورہ بیسیکلی محرم الحرام کے 10ویں دن کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، محرم الحرام کا جو 10واں دن ہوتا ہے اسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں. احادیث کے ذخیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ، محرم الحرام کے مہینے میں آنے والا عاشورہ کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ عظمت والا دن ہے. اس دن میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو اما عائشہ نقل کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے بھی تھے اور لوگوں کو حکم بھی دیتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو. ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو نعیم تابعی ہیں، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 محرم سے لے کر 9 محرم تک یعنی 1 سے لے کر 9 تک جو روزے رکھتا ہے اور پھر 10واں روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک میل تک ایک قبا بنائیں گے جس کے 4 دروازے ہوں گے. یہ ایک فضیلت کی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے محرم الحرام کا جو عاشورے کا دن ہے اس کو ہم عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ عاشورہ کا معنی ہوتا ہے عاشورہ عاشرہ سے بنا ہے. عاشورہ کا معنی ہوتا ہے 10واں دن. تو بہت سے علماء کرام کہتے ہیں اس دن میں اللہ کے تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سے بہت سی امتوں پر بہت سے انعامات کیے تھے اور جس کی وجہ سے جو 10 انبیاء کرام پر بہت سے انعامات اور بہت سے اللہ تعالیٰ کی کرامت ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے یہ عاشورہ کا دن عاشورہ کہلاتا ہے. لیکن ایک اور بات ہے، عاشورہ کا دن جو ہے وہ ابھی سے یا اسلام کے آنے سے پہلے سے اسلام سے آنے کے بعد سے معزز یا عزت والا نہیں ہے. یہ عاشورہ کا دن جب جاہلیت کا دور تھا تب بھی بہت زیادہ عزت والا اور بہت زیادہ عظمت والا اور بہت زیادہ بہت زیادہ مقدس اور مکرم دن تھا. جو قریش تھے وہ اسی دن خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو چینج کیا کرتے تھے یعنی کہ نیا غلاف لگایا کرتے تھے اور عاشورہ کے دن کا وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے
تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا جو کہ وہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو, مطلب تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن یعنی کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی, اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو فرعون تھا اس کو دریا میں غرق کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے دینی بھائی ہیں اور ان کی اس خوشی میں ہمارا زیادہ حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں, اور فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا, اگر میں اگلے سال حیات رہا, تو میں عاشورہ کے روزے کے علاوہ مطلب صرف 10 محرم کے روزے کے علاوہ 9 محرم اور 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. 9 محرم یعنی 9-10 رکھوں گا یا 10 اور 11 رکھوں گا. سوچو کتنی زیادہ سوچنے کی بات ہے, کتنی زیادہ ڈیپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں عاشورہ جو اتنا فضیلت والا روزہ اس کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا, کیونکہ اس سے پھر دونوں یہودی اور مسلمان سیم ہو جائیں گے. اور نیکی کے دور میں نیکی کرنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا, اور ہم آج کے دور میں اپنی غذا قطع یہودیوں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں, اپنا بینک بیلنس یہودیوں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں, اپنا کریئر یہودیوں کی طرح چننا چاہتے ہیں, ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسٹرن کرنے لگ جائیں. تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک کام کرتے وقت بھی یہودیوں سے اور خلاف مطلب دین کے جو دشمن ہیں, جو کیا بولتے ہیں جیسے یہودی لوگ ہیں, ان سے ہمیں مخالفت کرنی ہے. ہمیں ہمارا اپنا ایک کرائٹیریا ہے, ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں, تو ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے محرم الحرام کا جو روزہ ہے, اگر کوئی انسان مجبوری میں ہے یا کوئی انسان کسی مسئلے سے, تو اگر اس نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, رکھ سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 یا 10 رکھے یا 10 اور 11 رکھے. اور سب سے افضل یہ ہے, علماء کرام فرماتے ہیں سب سے افضل یہ ہے کہ 9 10 11 رکھے. اس سے نا وہ ان کو عظیمت حاصل ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 10 یا 10 11 رکھوں گا. کیا پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 10 رکھتے یا 10 11 رکھتے, تو اس سے وہ عظیمت حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر 9 10 رکھتے ہیں تو بھی بہتر ہے, اور 10 اور 11 رکھتے ہیں تو بھی بہت بہتر ہے. اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں محرم الحرام کے. عاشورہ کی بات ہو گئی, تو عاشورہ میں ہم لوگوں نے عاشورہ کی اہمیت کو جان لیا. عاشورہ میں ہمیں کیا کرنا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فی الوقت یعنی کہ آج کل کے دور میں وہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. عاشورہ کو کیا ہم عاشورہ کی طرح سمجھ رہے ہیں؟ عاشورہ میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے, ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنے ہیں, ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے, ہمیں تلاوت کرنی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک دم اپوزٹ کرتے ہیں. ہم تو بیجا رسومات میں لگتے ہیں اور ان ساری چیزوں میں لگتے ہیں جن کا دین سے تو دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہے. ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس مہینے میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک دن عاشورہ مطلب اشہر حرم میں ایک دن کا روزہ رکھتے ہو, یعنی کہ ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, ان 4 مہینوں کا اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے تو اسے عام مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے. ہمیں جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں اتنی نیکیوں کو جمع کرنا ہے, کیونکہ ہم نیکیوں کے بھکاری ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارا ایک ٹاپک جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم نے اپنے ایک ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا ہے, یعنی کہ ہم نے محرم کی فضیلت کے بارے میں جانا, اشہر حرم کی فضیلت کے بارے میں جانا, عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں جانا, اور عاشورہ میں کرنے والے کام کے بارے میں جانا. ٹھیک ہے. اور اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے. دوسرا ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ وہ تھا کہ ہم واقعہ کربلا, جو محرم سے سب سے زیادہ ریلیٹڈ ہے, جو آج کل لوگوں کو لگتا ہے کربلا ہی محرم ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. محرم کی فضیلت, محرم کی عظمت اور محرم کی تقدس
بہت پہلے سے انبیاء کرام کے زمانے سے بھی چلتا چلا آ رہا ہے. تو اب ہم واقعہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج ہم چند باتیں سمجھیں گے. انشاءاللہ ہمارے پاس 4 دن ابھی بچے ہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے تاکہ ہمارا انسانی دماغ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو کور کرتا رہے اور ہم انشاءاللہ اس کو سمجھتے رہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم واقعہ کربلا کے تاریخی منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی، خلافت راشدہ. یعنی خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں. تو خلافت راشدہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے خلافت راشدہ کا آغاز کہاں سے ہوا، اسے شروع کیسے کیا. تو اس سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان سے، اس دنیا پانی سے پوچھ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے خلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ وہ بہت لمبا ہے اور فی الوقت ہمارا موضوع نہیں ہے، تو ہم اس بات کو فی الوقت کے لیے جانے دیتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس بات پہ بھی جمع ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی سنیں گے. اور ابھی ہم خلافت راشدہ کی طرف آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن چاشت کے وقت ہوئی. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جیسے ہی ہوئی، مدینہ منورہ میں کفران مچ گیا. صحابہ کرام ایک دم پریشان، اضطراب کی حالت میں، غم میں ایک دم ڈوب گئے، گویا کہ مدینے کے اوپر قہر برپا ہو گیا تھا. تو صحابہ کرام جب اس قدر غمگین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر غمگین تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار کو نکال کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی نے اس بات کا اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو جو وہ اپنی گردن کو سر سے الگ کروا، مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر سے گردن جسم سے گردن کو الگ کر دیں گے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمام صحابی ایک دم غم کی حالت میں تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، وہ دوسری جگہ پر گئے ہوئے تھے بنی حارثہ کے قبیلے میں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر باہر نکلے. امت کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا دیکھا، امت کے نوجوانوں کو، امت کے صحابہ کرام کو، امت کی جو نیو تھے، امت کی جو بنیاد تھے، ان کو ایک دم بے حال اور ٹوٹتا ہوا دیکھا. تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، جس کے الفاظ بہت طویل خطبہ، بہت طویل حدیث ہے. الفاظ کچھ یوں تھے، چند الفاظ ذکر کرتے ہیں. الفاظ کچھ یوں تھے کہ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، انہی رسولوں کی طرح جو ان سے پہلے بھیجے گئے. افإن مات، اگر وہ مر جاتے ہیں، او قتل یا قتل کر دیے جاتے ہیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی پیٹھ کو پھیر دو گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور وہ لوگ جو پیٹھ کو پھیر دیں گے، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا ذرا سا بھی نقصان نہیں کریں گے، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو عنقریب بدلہ دینے والا ہے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خطبے کو دیا
تو یہ بکھرتی ہوئی امت کو اس خطبے نے بہت زیادہ سمیٹا، اور تمام صحابہ کرام کو اس بات پر بہت زیادہ تسلی ملی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نبی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زبان سے نکلی ہوئی یہ آیت شاید اسی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی کہ امت جب بکھرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے امت کو سنبھال لیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب امت کو اس انتشار سے بچاتے ہیں، پھر امت کو ایک خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ امام الانبیاء تو دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، تمام انصار، مہاجرین اور تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول منتخب کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ بنتے ہیں، اور اسی طرح سے خلافت راشدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر خلافت راشدہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابو بکر خلیلا ولکنہ اخی وصاحبی، یعنی اگر مجھے کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور بہت مختصر تھا، 2 سال 3 ماہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس امت کے لیے بہت سے خدمات انجام دی، بہت سے بڑے بڑے کارنامے کیے، جن میں سے ہم چند کے بارے میں یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو بلا کسی انتشار، بلا کسی افراتفری کے، بلا کسی بھگدڑ کے، بلا کسی انتشار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو پرامن ماحول میں کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ مرتدین اسلام، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جو اسلام کے کمزور لوگ تھے، جن کے دل میں اسلام ویسا راسخ نہیں ہوا تھا جیسا صحابہ کے دل میں ہو چکا تھا، تو انہوں نے اسلام سے وہ مرتد ہو گئے، تو ان کے خلاف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ کی۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی وفات کے بعد بہت سے لوگ جو تھے وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جنگ کی۔ پھر اسی طرح سے مسیلمہ کذاب جو ایک شخص تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف بھی جنگ کی اور اسے ہلاک کیا اور پھر فتح حاصل کی۔ سب سے اہم اور سب سے ضروری کام جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا، اپنے مختصر سے دور خلافت میں کیا، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، کاغذ پر، ہڈیوں پر، چمڑے پر، ان سب کو جمع کرنے کا کام شروع کیا، اور جنگ یرموک، جنگ اجنادین کی بھی تیاریاں کی، اور اس کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ اسی طرح سے مجلس شورا کو بھی قائم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی کیا گیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری میں ہوئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں 2 سال 3 مہینے تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، اس کے بعد امت کو دوسرے خلیفہ کی ضرورت پڑی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے دوسرے خلیفہ بنے اور خلافت راشدہ کے خلیفہ دوم کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں حدیث مبارکہ تو بہت ساری ہیں، ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت وہ بہترین زمانہ تھا کہ آپ کی خلافت میں اللہ رب العزت کی رحمت ایک عجیب طرز سے برستی تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اللہ نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو حق کر کے دکھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئی. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، اور سب سے اہم اور سب سے افضل جو فتح ہوئی، سب سے افضل جو مسلمانوں کی جیت ہوئی، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا. بیت المقدس مسجد اقصی، جو ابھی جس کے لیے سب کچھ اتنا سارا 3 سال سے جنگ ہو رہی ہے، وہ مسجد اقصی. ٹھیک ہے. مسجد اقصی فتح ہوئی، اور وہ بھی کسی خون خرابہ کے بغیر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے. وہاں کے لوگوں نے، جو وہاں یہودی یا عیسائی رہتے تھے، وہاں کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی چابیاں تو حوالے کی، اور اس کے بعد ایک امن نامہ بھی حوالے کیا. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسکندریہ، عراق، شام، آرمینیا، آذربائیجان وغیرہ بھی فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اہم خدمات انجام دی، ان میں ہے عدالتی نظام کو قائم کیا، یعنی کہ عدالت کو بنایا، بیت المال کو قائم کیا، فوجی چھاونیاں بنوائی، سرائے بنوائی، اور سب سے اہم جو قانون اور سزاؤں کو منظم کیا تاکہ گناہگار کو اس کی سزا ملنے کے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. سب سے بڑا کام یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ان سارے مہینوں کو لے کے بیٹھے ہیں، ایک کیلنڈر میں دیکھتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جگہ جگہ پانی کے انتظامات کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ رات کو گشت کرتے تھے. ایک عام آدمی، وہ تو ان کا طرز زندگی تو عام آدمیوں کی جیسا ہی تھا، وہ ایک گشت کرتے تھے اور اس میں امت کی خبر گیری کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سفر حج کی واپسی پر ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے سفر سے واپس ہو رہے تھے. وادی محسب ایک جگہ ہے، وادی محسب، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے. ایک مجوسی جس کا نام فیروز تھا، وہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اس وقت اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا. 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 سے 4 دن بیمار رہے اسی زخم کی حالت میں. پھر 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں روضہ رسول میں مدفون ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام نے 22 لاکھ مربع میل تک فتح حاصل کر لی تھی، یعنی اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. حضرت ابوبکر اس امت کے پہلے خلیفہ، حضرت عمر اس امت کے دوسرے خلیفہ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کو خلیفہ سوم کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں حدیث آئی ہے، بہت ساری حدیث ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں ہم، وہ یہ کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عثمان الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. میں اس شخص سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئی. حضرت عثمان کا دور خلافت بھی بہت زیادہ فتح کا زمانہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بہت سی فتوحات، یعنی کہ بہت سے اسلام کو جیت ملی. سب سے اہم کام یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تدوین جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شروع کرائی تھی، وہ حضرت قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کو چھاپنا اور اس کی اشاعت کرنا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے بڑی اور سب سے اہم خدمت تھی. مسئلہ یہ ہوا، واقعہ یہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے جنگ کے دوران صحابہ کرام جب جنگ پر تھے تو وہاں انہوں نے دو گروہ کو دیکھا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور دونوں کا جو لہجہ تھا وہ الگ الگ تھا.
اور دونوں آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہمارا لہجہ درست ہے اور ہمارا لہجہ درست ہے، یعنی ہماری قرأت درست ہے اور ہماری قرأت درست ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا وہ ڈر گئے اور وہ خوف میں آئے، اور انہوں نے فرمایا حضرت عثمان کو خط لکھ کر کے کہ اے امیر المومنین، اس امت کو انتشار سے بچا لیجئے، ورنہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح ٹوٹ کر بکھر جائے گی اور اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ قرآن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیا تھا رکھنے کو، سنبھال کر تدوین کے، وہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کی مہم شروع کی تھی اس وقت، تو حضرت حفصہ سے اس قرآن کو منگایا، قرآن کے نسخوں کو جمع کیا، ایک شکل میں جمع کر کے پھر وہ امت بہت سارے شہروں میں، بہت سارے علاقوں میں بھیجا، جن میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، شام، بحرین، یمن وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف نسخے بھیجے، نسخوں کے ساتھ ایک ایک قاری بھی بھیجا تاکہ وہ انہیں اس کو پڑھا سکیں۔ اور پھر جو جتنے ایسے نسخے تھے جن کی وجہ سے اختلاف ہونے کا ڈر تھا، تو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ جمع کر کے اس کو آگ میں جلا دیا تاکہ امت انتشار سے بچ جائے۔ ابھی جو ہم اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے پڑھتے ہیں اور جس میں ہم اپنا قرآن جس میں ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہی خدمت ہے، انہی کی بدولت ہم آج مکمل صحیفہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسے مصحف عثمانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو اسلام کو فتوحات، یعنی جو جیت اور جو اسلام جہاں تک کہ پھیلا، جو ممالک اسلام کے دائرے میں آئے، وہ کون کون سے ہیں، تو ہم یہاں پر بتاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خراسان، طبرستان، افریقہ جیسے ممالک جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئے۔ اور پہلی بحری جنگ یعنی کہ سمندری جنگ جو سمندر میں کی جاتی ہے، ناؤ وغیرہ کے اوپر، ہاں، بیڑے اور جہاز کے ذریعے جو جنگ ہوئی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، جسے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی۔ ساتھ ہی فارس، شمالی افریقہ وغیرہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا، یعنی مسلمانوں نے فتح کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہ تو فتوحات تھی، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کے لیے کیا کیا کام کیے وہ ہم بتاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی، یعنی کہ مسجد نبوی جو تھی وہ بہت چھوٹے دائرے میں تھی، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زمینوں کو خریدا، اور اس کے بعد مسجد نبوی کو سنگ مرمر اور بہت ساری چیزوں سے اس کو بڑا کیا اور اس کی توسیع کی تاکہ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں۔ پھر مدینہ منورہ میں اور بہت ساری جگہوں پر پانی کے انتظامات کیے تاکہ امت کو پانی کی پریشانی نہ ہو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو سب سے اہم کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ بئر روما، ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا، یہ ایک واقعہ ہے بہت بڑا، اس کنویں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے بلا کسی معاوضے کے، بلا کسی پیسے کے وقف کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسافروں کے لیے بہت بڑا کام کیا کہ سڑکیں بنوائی، پلوں کا انتظام کیا، سرایوں کا انتظام کیا، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر مسافر رات کو ٹھہر سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے غریبوں کو راشن بھی دیا اور اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اب دیکھیے، جب اتنی ساری اسلام میں فتوحات ہونے لگی، اسلام اتنا زیادہ بڑھنے لگا، اور ظاہر سی بات ہے منافقین اور مذہب خلاف لوگ یعنی یہود و نصارہ، ان کے دماغ میں تو گھنٹی بجنی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ایسا ہوا اور ایسا ہی چلتا رہا تو دھیرے دھیرے تو تمام دنیا میں مسلمان ہو جائیں گے، تمام دنیا دائرہ اسلام میں آ جائے گی، پوری کی پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، پھر تو کہیں بھی فتنہ نہیں بچے گا۔ تو ایک انسان تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ عبداللہ بن سبا جو ظاہراً تو مسلمان ہو گیا تھا لیکن اندر سے وہ یہودی تھا، یعنی کہ وہ منافق تھا، تو اس نے نا اپنے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اعتراضات کرنا شروع کر دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں الزامات لگانا شروع کر دیے تاکہ امت جو ہے وہ منتشر ہو جائے اور وہی حال ہو جو ان کی قوم کا یعنی یہودیوں کا ہوا ہے کہ نہ یا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پھر جب اسلام کی فتوحات اس قدر بڑھنے لگی تو اس وقت عبداللہ بن سبا جو تھا وہ مدینہ منورہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا، اور اس وقت حضرت
اس وقت سن 35 ہجری تھا اور ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا تھا. تو اس وقت نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، اور بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ سفر حج پر گئے ہوئے تھے کیونکہ حج کا مہینہ تھا، اور بہت سے صحابہ کرام جنگ میں گئے ہوئے تھے سرحدوں پر جنگ کر کے تاکہ اسلام اور آگے بڑھ سکے، اور بہت سے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. تو کل ملا کر کے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی. تو اس وقت نا عبداللہ بن سبا جو تھا وہ مدینہ منورہ آیا، اور مدینہ منورہ آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے، اپنی مسند خلافت سے اتر جائیے. آپ اپنی جو خلافت ہے، جو آپ امیر المومنین بنے ہوئے ہیں، آپ جو تمام امت کے امیر ہیں، آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی خلافت کی کرسی چھوڑ دیجئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میں اپنے خلافت کی کرسی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں خلافت عطا کرے گا، اور کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے کہیں گے خلافت کو ختم کر دو، خلافت کو چھوڑ دو، لیکن تم خلافت کو نہیں چھوڑنا. تو ان ساری جب باتوں کو سنا ان ظالموں نے، تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کھانا پانی بند کر دیا، اور ان کے گھر کا اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی کہ ان کے گھر کو پوری طرف چاروں طرف سے اپنے آدمیوں کے ساتھ گھیراؤ کروا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ ان کے گھر کے چاروں طرف پہرا لگا ہوا تھا، وہ بھی دشمنوں کا. گھر کے اندر جو کچھ کھانا پانی تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا. ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اور انہوں نے اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے پانی لے کر جا رہے تھے ایک مٹکے میں. تو وہ جو وہاں پر سبائی لوگ تھے، یعنی جو دشمن لوگ تھے، انہوں نے دیکھ لیا، اور انہوں نے اس مٹکے میں اتنی زور کا تیر مارا کہ جتنا پانی تھا سارا کا سارا ضائع ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس صورت کو دیکھا تو انہوں نے اپنی پگڑی کو اتارا، اور اس پگڑی کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ حضرت علی ان کی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن ان ظالموں نے انہیں ان تک پہنچنے نہیں دیا. اب تمام صحابہ کرام جمع ہو کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا. ان صحابہ کرام میں جو تھے ان کے چند کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں: حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت کعب بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم. یہ جو صحابہ کرام تھے یہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا: اے امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں، اے امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے لڑائی کریں گے، ان سے لڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دیکھو، یہ مدینہ منورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی تھی، میں نہیں چاہتا کہ یہاں میری وجہ سے خون خرابہ ہو. تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس 3 طرح کی تجویزات پیش کی. پہلی تجویز یہ پیش کی کہ آپ نا مکہ مکرمہ چلے جائیے، وہاں یہ سبائی جو ہیں، جو یہ باغی لوگ ہیں، یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، یہ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے. دوسرا سجیشن یہ رکھا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ ملک شام چلے جائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہاں یہ سبائی نہیں پہنچ پائیں گے. اور تیسری تجویز یہ رکھی کہ آپ اجازت دیجئے تو ہم ان سے جنگ کریں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اور وہاں بیت اللہ ہے جس کی یہ حرمت کو پامال کریں گے، اور حرمت کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں اللہ کے گھر کی بے حرمتی بھی بہت زیادہ کریں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو. پھر اسی طرح سے دوسری تجویز یہ کہ شام میں نہیں جانا چاہتا، مجھے لگتا ہے کہ میرے زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا انتقال یہیں ہو. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میری زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے انتقال جو ہے وہ یہیں ہو، تاکہ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول سے اٹھیں تو ان کے قدموں میں حضرت عثمان بھی اٹھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے لیے ان ظالموں سے جنگ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے 3 گنا لوگوں سے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی اللہ کی مدد سے. صحابہ تو وہ ہیں جن کی کامیابی، جن کی فتوحات، جن کی
جن کی فتوحات کے ذریعے، جن کے فتوحات کے قصے سے تاریخ اپنے آپ کو مزین کرتی ہے، صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایک وار سے کافر کفار تمام کے تمام سب دہل اٹھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 40 دن تک بھوکے پیاسے رہے، گھر میں جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے روکھا سوکھا اسے کھا لیتے، کیونکہ باہر سے کھانا آنے کا کوئی بھی کیا بولتے کوئی بھی کھانا آنا یا کوئی بھی سامان آنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہر طرف بلوائیوں کا، باغیوں کا اور عبداللہ بن سبا کے لوگوں کا پہرا ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی چھت پر چڑھے اور وہاں سے سبائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، اے ظالمین، تم نے ہم پر اس مسجد میں داخلے کو بند کر دیا ہے جس کی زمین کو خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تم نے مجھے اس کنویں کے پانی کو پینا بند کر دیا ہے جس کو خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے میدان میں فرمایا تھا، وہ کون ہے جو تبوک والوں کی مدد کرے اور اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرے۔ اس وقت میں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان باتوں کو سناتے رہے، لیکن ظالموں پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیچے اتر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیچے اترے، 40واں دن تھا، اگلے دن جمعے کا دن تھا، یعنی جمعرات کی رات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوئے ہیں اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان کل تم روزہ رکھو گے اور افطار ہمارے ساتھ کرو گے، یعنی جو 40 دن کا روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہو، 40 دن تم بھوک و پیاس کی حالت میں رہ رہے ہو، اس کے لیے افطار جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرو گے۔ لوگوں میں واقعہ کربلا کو تو بہت سنایا جاتا ہے کہ وہاں 10 دن کھانا پانی بند تھا۔ مدینے کا یہ مظلوم عثمان جس کے لیے 40 دن تک کے ظالموں نے کھانا اور پانی کو بند کر دیا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن نیا لباس پہنا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عام طور پر ازار پہنا کرتے تھے، لیکن اس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شلوار کو پہنا۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ ازار کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو انہوں نے شلوار کو پہنا اور 20 غلام کو آزاد کیا۔ حضرت عثمان اس امت کے وہ فرد ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر 1000 سے زائد غلام آزاد کیے۔ حضرت عثمان کا معمول تھا کہ وہ ہر ایک جمعے کو 1 غلام آزاد کیا کرتے تھے، یا پھر جتنا ان سے ہوتا وہ اتنے غلام آزاد کرتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کنانہ بن بشر، نام ذہن میں رکھیے گا، کنانہ بن بشر نامی بدبخت دیوار پھلانگ کر اندر آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ تھی، جس کے ذریعے اس نے حضرت عثمان کے پیچھے سے سر پر حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیچے گر گئے۔ پھر سامنے سے سودان بن حمران نامی ظالم آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیز دھار آلے سے سینے پر حملہ کیا اور خون کا ایک پھوارہ چھوٹا اور قرآن کریم کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے ان ظالموں کو اس انجام تک پہنچایا کہ ان کی سزاؤں کو تاریخ نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، تاکہ اگر کبھی عبرت کا مقام آئے، لوگوں کو عبرت دکھانی ہو تو ان واقعات کو پڑھا جا سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرے جیسے ہی قرآن پر گرے، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ذرا سوچو میری بہنوں، کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی نوک دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی جنگ کا میدان دے گا۔ حضرت عثمان اس امت کے وہ فرد ہیں جن کی شہادت کی گواہی خود خدا کا قرآن دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ آگے بڑھی، اور انہوں نے حضرت عثمان کو بچانے کے لیے وہ ان پر لیٹ گئی تاکہ حضرت عثمان کا دفاع کر سکیں۔ سودان بن حمران نامی ظالم جو تھا، اس نے وار کیا، اور ایسا وار کیا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی
کی اہلیہ حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں. حضرت عثمان نے ابھی تک ظالموں کو بد دعا نہ دی تھی. حضرت عثمان نے ابھی تک ظالموں کو بد دعا نہ دی تھی. اس وقت حضرت عثمان کی زبان سے نکلا کہ اللہ تیرے دونوں ہاتھ بھی توڑ دے اور تیرے دونوں پیر بھی توڑ دے. پھر یہی ہوا. اللہ نے ظالموں کا وہ انجام کیا کہ تاریخ ان کو دیکھتی رہ گئی. زمانہ گزرا. شام کی جامع مسجد میں نماز کے ختم ہونے کے بعد ایک شخص کو دیکھا گیا جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے یعنی ٹوٹ گئے تھے, دونوں پیر بھی نہیں تھے یعنی انہیں توڑ دیا گیا تھا, اور وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی, وہ آگ آگ کہہ رہا تھا. جب پوچھا گیا یہ کون شخص ہے تو معلوم ہوا یہ وہی شخص ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حملہ کرنے والوں میں شامل تھا. وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت عثمان کی دعا کو اللہ نے پورا کر دیا ہے, اب صرف ایک چیز باقی بچی ہے جسے جہنم کی آگ کہتے ہیں. حضرت پیاری بہنوں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں ہوئی, اور آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب میں جنت البقیع میں مدفون ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے طرز پر چلنے والیاں بنائے اور صحابہ کی تاریخ کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے آس پاس اپنے بہنوں بچوں میں پڑھانے اور بتانے والیاں بنائے. پیاری بچیوں, پیاری بہنوں اور